أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعلى معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته وإياه وتعبد الأوان بدمه وذكره وإياه. برادر کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم تو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ہم ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، ہم ایمان والے کیسے ہوتے ہیں. تو جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہے تب وہ مسلمان ہو جاتا ہے. جب اس کو سمجھ جاتا ہے تو مومن ہو جاتا ہے. جب اس کو سمجھ جاتا ہے تو مومن ہو جاتا ہے، اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، محسن ہوتا ہے، عمل کرتا ہے، متقی ہوتا ہے اور آخر میں موحد ہو جاتا ہے. کلمے میں ہی ہے. نماز کے بھی اسی طرح مدارک ہے. نماز تو سب وہی قیام کریں گے، وہی رکوع کریں گے، وہی سجدہ کریں گے، وہی قاعدہ کریں گے، وہی سلام پھیریں گے، اور نماز میں جو پڑھنا ہے سب تو وہی پڑھیں گے. لیکن مقام جو ہے مسلمان کی نماز سے الگ ہے، مومن کی نماز الگ ہے، متقی کی نماز الگ ہے، محسن کی نماز الگ ہے. نماز بھی پڑھنا پورے لوگ بھی پڑھیں گے لیکن مرتبے الگ الگ ہو جائیں گے. کیسا؟ اس کو سمجھنے کی وجہ سے. تو ہم کلمے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. پچھلے ہمارا جو پروگرام تھا، ہمارا پچھلا جو پروگرام میں ہم کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے معنی کیا ہے ہم جان رہے تھے. تو ہم یہ دیکھیں کہ بھائی کلمے کو سمجھنے کے لیے کلمہ چونکہ عربی زبان میں ہے، ہم عربی زبان والے نہیں، ہم عجمی ہیں، ہم عربی زبان نہیں جانتے. تو ہم کو وہ ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا، ترجمہ کرنا پڑے گا ہماری اپنی زبان. ہم کو اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا ہماری اپنی زبان میں. اور ہم اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں اگر تو قانون ترجمہ کرنے کا کچھ الگ ہے. جو مترجم ہوتے ہیں تو ترجمہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں، وہ ٹرانسلیشن کبھی بھی آپ کے ورڈ کا سینٹنس کا نہیں کرتے. وہ پورا پیراگراف پڑھ کے اس کا فہم نکالتے اس میں سے اور اس کو اپنے الفاظ میں ڈال کے رکھتے. اگر لفظ با لفظ ترجمہ کر دیں تو معنی نہیں نکلتا. ترجمہ کرنے کا جو قانون ہے، ترجمہ کرنے کا قانون کیا ہے بھائی کہ آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. جیسے مثال دیا تھا پچھلی مرتبہ میں کہ بیٹھے بیٹھے میں ممبئی چلا گیا بولے تو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. سٹنگ آئی وینٹ ٹو ممبئی بولے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ارے یہ کیا بول رہا بھائی ہے سٹنگ. حالانکہ اردو میں بیٹھے بیٹھے بولے تو سمجھ گیا، اردو میں بیٹھے بیٹھے بولے تو سمجھ گیا کہ آپ بولنا چاہ رہے کہ اچانک چلے گیا، بغیر پلان کے چلے گیا، بلا ارادے کے چلے گیا. آپ لوگ سمجھ گئے. کیوں؟ یہ ہماری زبان ہے، اس کا بائی گراؤنڈ ہم کو معلوم رہتا. اچانک کے لیے ہم بیٹھے بیٹھے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بیٹھے بیٹھے چلے گا بھائی مطلب یہ کہ آپ کو معلوم ہے بیٹھے بیٹھے کب بولتے. بیٹھے بیٹھے کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ. بیٹھے بیٹھے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اچانک چلے گئے. تو ٹرانسلیٹر کیا کرنا پڑتا؟ وہ فہم سمجھنا پڑتا کہ اردو والے لوگ بیٹھے بیٹھے کا لفظ کب استعمال کرتے. اردو والے لوگ بیٹھے بیٹھے کا لفظ کب استعمال کرتے.
تو اردو والے لوگ بیٹھے بیٹھے کا استعمال اچانک کے لیے کرتے, انپلانڈ کے لیے کرتے, بغیر ارادے کے اچانک کے لیے استعمال کرتے. تو انہیں ٹرانسلیٹ کیسا کرتا انہیں؟ انپلانڈ, سڈنلی, ایسا کچھ استعمال کرے گا. نہیں وہ یہ مائک ذرا آرڈنری ہے, اچھا نہیں ہے. صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. فالٹ ادھر نہیں ہے, فالٹ ادھر ہے. تو کیا بتا رہا تھا میں؟ ٹرانسلیٹ کرنے کا تو قانون ہوتا ہے. تو اسی طرح عربی میں ہم ترجمے سے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں کلمے کو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے ہم کہ کلمے کا معنی کیا نکل رہا. لا کے کیا معنی نکلتے ہیں, الہ کے کیا معنی نکلتے ہیں, اللہ کے کیا معنی نکلتے ہیں, اور اللہ کے کیا معنی نکلتے ہیں. نہیں جانے دیجیے. حفیظ کا ہے, حفیظ اوپر ایک مائک ہے وہ لے کے آؤ. تو جو معنی ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے, لا کے معنی آتے ہیں نہیں کے, انکار کے. لا کے معنی آتے ہیں نہیں کے, انکار کے. انکار جو ہے, انکار بھی دو قسم کا رہتا. انکار بھی دو قسم کا رہتا. ایک انکار عارضی ہوتا ہے اور ایک انکار مستقل ہوتا ہے. پرماننٹ انکار کر دے رہے. اب عارضی انکار کرنا نہیں ہے بولنا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارے حضرت اکثر مثال دیتے ہیں کہ کوئی آ گئے, اب ایٹ پریزنٹ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میرے مکان پہ گئے, میرے مکان پہ جا کے آواز دیے کہ غازی صاحب ہے کیا؟ تو غازی صاحب نہیں ہے, انکار کر رہے ہیں. غازی صاحب نہیں ہے, انکار کر رہے ہیں. لیکن انکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نہیں ہے, بعد میں آتے. اب نہیں ہے, بعد میں آتے. اس کے بدلے میں یہاں پہ کوئی گھر ہے, وہ گھر پہ جا کے آواز دے کے کھٹکا مانگے غازی صاحب ہے کیا بولے تو, یا کوئی غازی صاحب نہیں رہتے بولے, کیونکہ لوگ غازی صاحب کا تصور ہی نہیں ہے. ایکس وائی زیڈ گھر پہ جا کے کھٹکا مار دیا کر. تو یا میرے گھر پہ جا کے جمیل صاحب ہے کیا پوچھے تو ارے یہاں کوئی جمیل صاحب نہیں رہتے بھائی, کون جمیل صاحب, اس کی بات کر رہے ہیں آپ. تو دونوں انکار ہو رہے ہیں. لیکن ایک انکار جو ہے آپ کا وہ عارضی انکار ہے, دوسرا انکار جو ہے آپ کا وہ مستقل انکار. تو کلمے میں بھی ہمارے پاس دو انکار ہے. لا کا جو لفظ ہے اس کے بھی دو انکار کے معنی آتے ہیں. لا جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے. ایک لا کو کہتے ہیں لا نافیہ, اور ایک ہوتا ہے لا نفی الجنس. یہ عربی کے قاعدے ہیں. چھوڑ دیجئے اوپر چلا لو. اوپر کا مائک ہی نہیں, دو مائک ہے ہمارے پاس. یہ اوپر کا مائک ہے اسمبلی کے لیے جو یوز کرتے ہیں. آپ بیٹھ جاؤ. عربی میں بھی دو لا ہیں, ایک لا نافیہ, ایک لا نفی الجنس. اردو میں ہم کو سمجھ میں آتا کہ کوئی نہیں اگر بول دیے تو کوئی کا اضافہ کرتے ہم, غازی صاحب نہیں ہے یا کوئی جمیل صاحب نہیں رہتے. دونوں میں بھی انکار ہو رہا, لیکن کوئی کا لفظ استعمال کرنے سے کیا ہو رہا؟ مستقل انکار سمجھ میں آ رہا. عربی میں لا کا ایک ہی لفظ رہتا, وہ قاعدے سے سمجھنا پڑتا کہ وہ عارضی ہے مستقل ہے, عارضی ہے مستقل ہے. تو مستقل کا جو کنڈیشن ہے, مستقل کی کنڈیشن کیا ہے کہ جب لا کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو
تنوین گرا کر فتح لاتا ہے. یہ یاد رکھنا. یاد رکھے گڈ، نہیں یاد رکھے کم از کم معنی تو کم از کم سمجھ کے رکھ لیجیے. الہ جو ہے اللہ کا نام ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے الہ. اور عربی کا قاعدہ کیا ہے کہ نام ہمیشہ تنوین سے آتا. الہن ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ الہن، جمیلن، کلیمن. کہیں بھی نام دیکھ لیجئے، عربی کا قاعدہ ہے. عربی کا قاعدہ کیا ہے؟ اسم کے اوپر تنوین آتا. اسم کے اوپر تنوین آتا. اگر لا اسم سے پہلے آ رہا اور تنوین ہٹ کے فتح آ رہا تو وہ جو لا ہے وہ لا نفی الجنس ہے، یعنی مستقل انکار ہے. مستقل انکار ہے. اور ایک کوئی کا لفظ ہم اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کرے تو کوئی کا لفظ اضافہ ہو جاتا. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یعنی ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ سب کی نفی کر رہے ہیں. کوئی معبود نہیں ہے. ہے کون پھر؟ اللہ تعالی. الہ کے معنی کیا ہے؟ معبود. یا اور اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں، ہم سمجھنے کی کوشش کریں، پچھلے مرتبہ دیکھے تھے ہم کہ معبود جو ہے یہ عربی لفظ ہے. اور عرب کے لوگ معبود کس کو بولتے تھے؟ جو ان کی حاجتیں پوری کرتا تھا، جو ان کی ضرورتیں پوری کرتا تھا. یہ پانی کا بت، 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے. یہ پانی کا بت، یہ روشنی کا بت، یہ بلائیاں دور کرنے کا بت، یہ بیماریاں دور کرنے کا بت، یہ فلاں کا بت، فلاں کا بت. 360 بت تو خانے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. اس سے ہٹ کے اور ہزاروں بت تھے ان کے پاس. مطلب اس کو معبود بولتے تھے. یعنی جو ان کی ضرورت پوری کر رہا وہ انہیں معبود ہوا. جو ان کی ضرورت پوری کرنے والا ہے انہیں معبود ہوا. اور اگر اچھا سمجھنے کی کوشش کریں ہم مانا تو نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے. کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اب مسئلہ یہیں پیدا ہو گیا. عرب کے جتنے لوگ تھے وہ لوگ بولے کہ ہمارے 360 ہے، پھر باہر رکھے ہوئے ہیں، پھر ادھر رکھے ہوئے ہیں، پھر ادھر رکھے ہوئے، اتنے پورے مل کے ہمارے ضروریات پورے نہیں ہو رہے. اللہ اکیلا کیسا کر سکتا؟ اری بات سمجھ میں؟ یہ مسئلہ جو ہوا، مسئلہ وہ لوگوں کا یہی ہوا، عربستان کے لوگوں کا، عرب کے لوگوں کا. وہ بولے کہ بھائی ہمارے اتنے بت ہے، اتنے معبود ہے، اتنے معبود مل کے بھی ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ اکیلے کیسا کرتا؟ لیکن جو سمجھ گئے، جو جان لیے، جو دیکھ لیے اللہ تعالیٰ کیسے ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ ایمان لائے. ابتدائی دور میں سب سے پہلے جو ایمان لائے سرکار دو عالم کے اوپر آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین. آپ کے بڑے احسان ہے امت پر، اسلام پر. آپ سب سے پہلے اسلام کو بولتے ہیں اور اپنا جو کچھ سرمایہ تھا تمام کا تمام سرمایہ سرکار کے حوالے کر دیے دین کی خاطر، اشاعت دین کے لیے. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول کریں، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول کرے، آہستہ آہستہ تو قبول کرے. تو ابتدائی دور میں کفار کے لوگ پریشان نہیں ہوئے. ابتدائی دور میں مشرکین کعبہ، مشرکین مکہ پریشان نہیں ہوئے. رہنے دو جیلانی، چھوڑ دو، ختم ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نئے مائک کا انتظام کرنے کے بعد چھوڑ دیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے. نہیں لگتا آپ کا بھی ٹائم خراب، دوسروں کو ڈسٹربنس. چھوڑ دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم. کیا بتا رہا تھا میں؟ یہ ایسا ڈسٹربنس ہو جاتا. اسلام قبول کرے. ہاں ابتدائی دور میں جب اسلام قبول کرے، کچھ لوگ قبول کرے، مشرکین مکہ جو تھے پریشان نہیں ہوئے. لیکن آہستہ آہستہ جب لوگ اسلام قبول کرنے لگے، تعداد بڑھنے لگی،
تو لوگ پریشان ہو گئے, بولے کہ بھئی یہ کیا دین آ گیا, یہ کیا دین آ گیا جو ہمارے اپنے دیوتاؤں کو, اپنے معبودوں کو خراب بول رہا, غلط بول رہا, نہیں ہو سکتا بول کے بول رہا, ایسا کیسے ہو سکتا, یہ لوگ بے دین ہو جا رہے ہیں, یہ لوگ کافر ہو رہے ہیں بول کے بولے. کافر کے معنی کیا؟ انکار کرنا. تو لوگ ہمارے معبودوں کا انکار کریں, وہ لوگ کافر ہو رہے ہیں. اس کے بعد ظلم شروع کرے, تکالیف دیے, لیکن پھر بھی جو اسلام ایک مرتبہ قبول کر لیتا وہ پیچھے نہیں ہٹتا, اپنی جان دینے کے لیے تیار, پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. تو کافی مسائل پیدا ہوئے. اس کے بعد میں مختصر بتا رہا ہوں کہ بھائی وہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھ کے بولے کہ کیا کریں گے بھائی, مصالحت کریں گے, چلو کمپرومائز کریں گے. کیسے کمپرومائز کریں گے؟ تو ان کا ایک وفد آیا سرکار کے پاس, آ کے بولا کہ بھائی کام کریں گے, یہ گھر میں بھائی بھائی کے خلاف ہو جا رہا, شوہر بیوی کے خلاف. بیٹھ جاؤ جیلانی, بس سے بول دیا ہم ایک بار, بس آ رہا. یہ وائر پہلے سے خراب ہے. زوم کا لنک آن کرو بولو فون میں کسی کے, تو آواز وہ سے سن سکتے. بیٹھ جاؤ بولو, آ کے کوئی آپ کوشش بھی مت کرو بولو, کوشش بھی مت کرو بس. تو مکے کے لوگ صلی اللہ علیہ نبی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم. مکے کے لوگ بولے مصالحت کے لیے آئے کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ اللہ کو مانتے ہیں, ہمارے یہ ہے, ہم ایک کام کریں گے, ہم یہ پوروں کو نہیں مانتے, ہم اپنی طرف سے ایک رکھیں گے, آپ کی طرف سے ایک. آپ کچھ دن ان کو مانو, ہم کچھ دن ان کو مانو. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ الہ ٹھیک ہے, الہ مانیں گے ہم, لیکن دونوں میں سے کسی ایک کو مان لیں گے. کچھ بنیادی چیزیں دیکھ لیں گے, اگر اس کے قابل رہا انہیں, آپ کا جو دیوتا ہے, آپ کا جو بھگوان ہے, آپ کا جو معبود ہے, وہ معبود اگر کچھ چیزوں میں ٹک گیا, دونوں کا مقابلہ کر لیں گے. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں سرکار اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ آؤ ہم ایک دوسرے کے درمیان میں بات کر لیتے ہیں. تو سرکار بولے کہ ٹھیک ہے, اللہ بھی ایک الہ ہے, اللہ بھی ایک الہ ہے, تم بھی ایک الہ ٹھہراتے ہو, تو ہم الہ کو دیکھ لیتے ہیں. الہ کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون الہ اچھا, اسٹرانگ, طاقتور ہے. 4 چیزیں الہ میں ہونی چاہیے, 4 چیزیں الہ میں ہونی چاہیے, یعنی وہ 4 چیزیں اس کے پاس ہے اگر, تو پھر ہم تمہارے کو قبول کر لیں گے, یا پھر تم اللہ کو قبول کر لینا. اس کو بولے اعتبار. بزرگان دین کیا بولے اس کو؟ اعتبار. اعتبار کے معنی آتے ہیں, اعتبار کس کو بولتے ہیں بھائی؟ بھروسہ. آپ پہ اعتبار کرتے بھائی ہم, آپ بولے نا ہم دے دیں گے. بھائی ایکس وائی زیڈ آدمی آیا, 100 روپے دیو, بولا ارے ہم آپ کو پہچانتے نہیں, ہمارے پہچانے والے دوست کا نہیں بھائی دیو بھائی, ان کو دے سکتے. بھائی آپ کے اعتبار کر کے دے رہا ہوں, آپ پہ اعتبار کر کے دے رہا ہوں, یعنی بھروسہ. اعتبار کے معنی بھروسہ, ٹکاؤ. اعتبار یا بھروسہ, ٹکاؤ. تو اعتبارات الہ یعنی الہ کے اعتبارات, الہ کا ٹکاؤ 4 چیزوں پہ رکھیں.
کیا رکھے بھائی؟ ایک ہے ذات، ایک ہے صفات، ایک ہے افعال، ایک ہے آثار. کیا ہے؟ ذات، صفات، افعال، آثار. یعنی یہ چار چیزوں میں ہم دیکھ لیں گے الہ کو. یہ چار چیزوں میں ہم دیکھیں گے الہ کو کہ الہ کیسا رہنا. کون کون سے صفات رکھے؟ چار. ایک رکھے ذات، ذات میں کیسا رہنا. ایک رکھے صفات، صفات میں کیسا رہنا. ایک رکھے افعال، افعال میں کیسا رہنا. ایک رکھے آثار، آثار میں کیسا رہنا. ذات، ذات میں کیسا رہنا بھائی؟ الہ یعنی حاجت روا، جاننے والا، کیسا رہنا. اور ایک بات یاد رکھنا، کلمے میں ہم کسی سے بھی سوال کیجیے، عام طور پہ جو لوگ جواب دیتے ہم کو، ہم پوچھیے اگر کہ بھائی آپ کلمے میں کس پہ ایمان لائے، 90% لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے. 90%. آپ بھائی کلمہ پڑھ کے کلمے میں کس پہ ایمان لائے؟ 90% لوگ، 90 سے زیادہ لوگ بولنے والے یہ ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے. اللہ، میں اللہ ہوں بلکہ ایمان لیا ہی نہیں. اللہ، میں اللہ ہوں بلکہ ایمان نہیں لیا. احمد صاحب ہے، احمد صاحب ہے، احمد صاحب ڈاکٹر ہے، احمد صاحب کی ڈاکٹری کو قبول کرنا. ارے بس سمجھے. اب سرکار کی بات اگر کریں گے، سپوز محمد بن عبداللہ، تمام عرب آپ کو مانتا تھا. محمد سرکار کے محمد پہ ایمان لانا نہیں ہے. سرکار محمد بن عبداللہ ہے، سب مانتے. محمد رسول اللہ نہیں مانتے. تو ایمان کس پہ لانا ہے؟ رسول پہ لانا ہے. تو اللہ ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ الہ ہے، ہم کو ماننا ہے. اللہ کیا بولا؟ میں الہ ہوں، ایمان لاؤ. میں تو ہوں لیکن میں الہ ہوں، ایمان لاؤ. اور اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ کو الہ بولو. اور کلمہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پڑھا، لا الہ الا انا بولا. لا الہ الا انا یعنی میں ہی الہ ہوں، میں ہی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہوں، میں ہی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوں، کوئی اور نہیں. لا الہ الا انا بولے اللہ تعالیٰ اپنی طرف اشارہ کر کے. تو اللہ تعالیٰ کلمے میں جو ایمان لیا، الہ پہ لیا. اسے الہ کو سمجھنا ضروری ہے. بزرگان دین اکثر کیا بولتے؟ اللہ ہی الہ ہے بول کے اپنی زبان پہ رکھ لیتے. اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی الہ ہے، یعنی ہر ضرورت اللہ ہی پوری کرتا ہے. سوائے اللہ کے کوئی ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں ہے. ہر ضرورت. تو الہ کیسا رہنا؟ ہر ضرورت کا پورا کرنے والا ہے بھائی. میرے پاس کوئی آ گئے ضرورت پورے، میں بھائی میرے بچوں کی میں ضرورت پوری کرتا ہوں بول کے بولا. میں کیا ضرورت ہے میرے بچوں کی؟ اسکول کی فیس بننا ہے، کالج کی فیس بننا ہے، کپڑے بنانا ہے، کھانا کھلانا ہے، پلانا ہے، رکھنا ہے. یہ میں ضرورتیں پوری کر سکتا ہوں ان کی. لیکن دوسری ضرورتیں میں کیسا پوری کروں گا؟ ان کی آنکھ خراب ہو گئی، ان کی آنکھ خراب ہو گئی، میں روشنی دے سکتا ہوں. سماعت خراب ہو گئی، سنے نہیں آ رہا ہے کان سے، میں سماعت دے سکتا ہوں. میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا. ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا. میں جو ضرورت میرے اختیار میں کر سکتا ہوں. ہر ضرورت میں پوری نہیں کر سکتا. اگر کوئی بولا کہ میں الہ ہوں تو انہیں کیا کرنا؟ ہر ضرورت پوری کرنا. تو چار اعتبارات دیکھ رہے تھے، چار ٹکاؤ، چار جگہ انہیں اللہ تعالیٰ الہ رہنا. ایک ذات میں دیکھ رہے تھے کیسا رہنا، ایک صفات میں دیکھ رہے تھے کیسا رہنا، ایک افعال میں دیکھنا کیسا رہنا، ایک آثار میں دیکھنا ہم کیسا رہنا. اب ذات کی بات کریں، ذات میں کیسا رہنا بھائی؟ پہلے تو ذات کس کو بولتے وہ بھی معلوم ہونا. پھر بعد میں کبھی سمجھیں گے، لیکن لفظ کی اس کے معنی بول دیتا ہوں، یاد رکھ لیجیے. جس کو یاد رہ گیا، مرجع اسماء و صفات کو ذات کہا جاتا ہے.
مرجع اسما و صفات کو ذات کہا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے، بعد میں کبھی تشریح کریں گے کبھی وقت ملا تو. لیکن ایک ذات ہے، ذات کیسی رہنا اللہ کی یا الہ کی؟ اللہ کی ذات یا الہ کی ذات کیسی رہنا؟ ذات میں وہ خدم رہنا. ذات میں وہ کیسے رہنا؟ خدم. خدم کے معنی ہیں قائم با خود اور دوسروں کو قائم کرنے کی صلاحیت ہونا. اس کو بولیں گے خدم. خدم کس کو بولیں؟ قائم با خود، اپنے آپ سے قائم ہونا اور دوسروں کو قائم کرنے کی صلاحیت رہنا. ہے کیا تمہارا الہ؟ تم لات کو لائے، منات کو لائے. لات کو بھی تم بنائے، منات کو بھی تم بنائے. جتنے بت تمہارے اندر رکھے ہوئے تمام بتوں کو تم اپنے ہاتھ سے تراشے. اور کس کو پیدا کر سکتا ہے وہ؟ ابراہیم علیہ السلام وہی بولے. تم ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہو. جب پورے وہ جو عبادت کرنے کے لیے چلے گئے تھے، ایک دن ہوتا سال میں ایک بار ان کا دن آتا تھا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، جو اپنے فرعون کو سجدہ کرتے تھے. تو نمرود، ابراہیم علیہ السلام نمرود تھا، ان کو سجدہ کرنے جاتے تھے. تو انہیں جا کے آتا کیا کرے آپ؟ چھوٹے چھوٹے پورے بتوں کو ہاتھ توڑ دیے، پیرا توڑ دیے، ناک توڑ دیے، وہ توڑ دیے، بڑا ہاتھوڑا لگ جا کے بڑے کے بت کے ہاتھ پہ رکھ دیا. ہو گیا. آ کے دیکھے وہ لوگ، ارے یہ کون توڑے؟ تو ابراہیم علیہ السلام بولے میرے کو کیا معلوم، تمہارا بڑا بت توڑا ہوں گا، دیکھو اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا رکھا ہوا ہے، پوچھ لو اس سے. بولے تو لوگ بولے ارے انہیں کیسا توڑ سکتا، انہیں بول سکتا کیا؟ تو کیا بولے تف ہے تمہاری زندگی پہ، تم ایسی اس کی پوجا کرتے ہو جو اپنی جسم پہ اگر جانور پیخت کر دے وہ صاف نہیں کر سکتا، نہ تمہاری کوئی بات سن سکتا ہے، نہ تم کو کچھ بول سکتا ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو. تف ہے تمہاری زندگی. تو ذات میں کیسا رہنا؟ خدم. خدم یعنی قائم با خود، اپنے آپ سے قائم رہنا. اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے شروع سے ہے. اللہ آن کما کان از ازل تا ابد. اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ از ازل تا ابد. ازل کس کو بولتے ہیں؟ یہ اتنی گرامر ہے، اتنی اردو ہے، لیکن بیسکس معلوم ہے نا ہمارے کو. پہلے سے، کب سے پہلے سے؟ اس کی ابتدا نہیں معلوم، اس کو ازل بولتے. پہلے بولے تو ایک مقام آ جاتا، پہلے سے بولے تو ایک مقام آ جاتا. ازل کے معنی یہ ہے کہ جس کی ابتدا نہیں معلوم، اسی لیے اللہ تعالیٰ ازل سے ہے بولتے. ازل یعنی اس کی ابتدا معلوم ہی نہیں ہمارے کو، جب سے اللہ تعالیٰ ہے. ابد، اس کی انتہا نہیں معلوم. اگر معلوم ہے تو یعنی حد ہو گئی. اللہ تعالیٰ حد میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ 15 چیزوں سے پاک ہے، جس میں ایک اس کی حد بندی بھی ہے. اللہ لامکاں ہے، مکان نہیں ہے اللہ کو قید نہیں کر سکتے. اللہ لامکان ہے، اللہ کو ہم بول نہیں سکتے اللہ یہاں ہے، اللہ وہاں ہے. اللہ ہر جگہ ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے. اور ایک جگہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے. ہر شے کو اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے یہاں پہ اللہ نہیں بول سکتے. واقعہ ہم کو معلوم ہے، جو بادشاہ مرغی دے کے بھیجا دیا 4 اپنے پورے بیٹوں کو. بادشاہ بنانا ہے ایک بیٹے کو، کس کو بناؤں بادشاہ؟ انہوں نے 4 لوگوں کو مرغی دے کے بھیجا. اللہ کہ تم ایسی جگہ مرغی ذبح کرو جہاں پہ تم کو کوئی نہیں دیکھ رہا. تو 4 نکل گئے، 3 تو کاٹ کے لا لیے، چھوٹا زندہ لا لیا مرغی کو. ارے تم کہاں کاٹے؟ میں فلاں غار میں کاٹا، میں فلاں جگہ کاٹا، میں فلاں جگہ کاٹا، کوئی نہیں دیکھے میرے کو. چھوٹے کو مجھے تو کیوں نہیں کاٹا؟ میں جہاں جا رہا ہوں اللہ دکھ رہا، جہاں جا رہا ہوں اللہ دکھ رہا. یعنی کوئی مقام ایسا ہے ہی نہیں جہاں پہ اللہ نہیں ہے. ہر مقام پہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ کو ہم قید نہیں کر سکتے. اللہ لامکاں ہے، اللہ ازل سے ہے، ابد تک ہے. ذات میں ایسا رہنا. الہ ذات میں کیسے رہنا؟ الہ ذات میں خدم رہنا. الہ ذات میں کیسے رہنا؟ الہ ذات میں خدم. خدم یعنی قائم با خود، اپنے آپ سے قائم رہنا اور
دوسروں کو قائم کرنے کی صلاحیت ہونا اس میں. کون پیدا کرا مخلوق کو؟ بھائی اللہ پیدا کرا. پیدا کون کرا مخلوق کو؟ اللہ پیدا کرا. اللہ الہ ہو سکتا. تو ذات میں کیسا رہنا؟ خدم رہنا. ذات کے بعد صفات میں کیسا رہنا بھائی؟ صفات کس کو بولتے ہیں؟ صفات کمالات ذات کو صفات بولتے ہیں. ذات پہ جو کمال ہے، کوالٹی آف دی ناؤن، صفت، ایڈجیکٹو، یعنی جو ذات پہ کمال ہے، ذات پہ جو کمال ہے اس کو صفات بولتے ہیں. الہ ذات میں کیسا رہنا؟ صفات میں کیسا رہنا؟ کامل رہنا. کامل، ہر نقص و زوال سے پاک رہنا. پلین اڑا، ہم ایسا دیکھے تو 4 5 8 10 پلینا بھی دیکھ لے سکتے. کتنا دکھتا پلین؟ کتنا دکھتا؟ اڑتا ہے پلین؟ اڑتا ہے کیا؟ پلین تو بہت بڑا ہے نا. ہمارے دیکھنے میں نقص ہے، ہمارے دیکھنے میں نقص ہے. اللہ کے دیکھنے میں نقص نہیں. آواز، اسکول میں پہلے 10th کلاس میں ساؤنڈ بول کے فرسٹ لیسن تھا، کیا تھے میرے کو؟ فزکس میں، فزکس کے چیپٹر میں فرسٹ لیسن ساؤنڈ کا تھا، آواز. اس میں کیا تھا کہ ہم آواز جو ہے، آواز الگ الگ اس میں الگ الگ رفتار سے سفر کرتی. ہوا میں انہیں الگ رفتار سے سفر کرتی، پانی میں الگ رفتار سے، یعنی ٹھوس، مایا، گیس، تینوں میں الگ الگ رفتار سے سفر کرتی. تو اس میں تیز جو سفر کرتی انہیں، وہ ٹھوس میں سفر کرتی. مثال دے کے بتائے تھے کیسا بھائی؟ آپ ٹرین کے پٹری کے پاس چلے جائیے، ٹرین کی آواز آ رہی کیا؟ نہیں آ رہی آواز، لیکن اپنے کان پٹری کو لگائیے، آپ کو آواز آتی ہے نا. ٹرین کی آواز تو ہے، لیکن ہم کو بعض مرتبہ سنائی دے رہی، بعض مرتبہ سنائی نہیں دے رہی. یہ ہمارا نقص ہے. زوال کیا ہے بھائی؟ اب یہ اینک ہے. میں 40 سال پہلے بغیر اینک کے سب پڑھ سکتا تھا. 40 سال پہلے ایگزیکٹلی 40 ایئرز میں اینک لگی، یاد ہے میرے کو. 40 سال کا تھا، ویسے اخبار پڑھتا تھا میں، لیکن پڑھنے میں ذرا مشکل ہو رہی تھی. اخبار پڑھ لے رہا تھا، ذرا مشکل ہو رہی تھی. گھر میں بولے ارے مشکل ہو رہی ہے اخبار پڑھنے والا. نہیں بھی نارمل ہے، پھر بھی چیک کرا لیں گے بولے. تو انہیں بولا کہ بھائی 40 سال کی عمر میں تاتا برابر ہے، آپ کی آنکھیں خراب نہیں ہوئے بولے. زوال پہ آ گئے، آپ کی آنکھ زوال میں آ گئی. 40 سال ہو گئے، ڈھلان میں آ گئے، اینک لگ گئی. زوال یعنی ایک وقت تھا، اب کمی آ گئے. اب اینک لگانا ضروری ہو گیا. اینک نہ لگائے تو پڑھنے نہیں آ رہا. وہ نوریا بغیر اینک کے پڑھ سکتے، وہ باریک لینا بغیر اینک کے مشکل ہو گئی. اب میرے کو میں لکھا بول کے سیکرٹری کرسپونڈنٹ پڑھ لے رہا ہوں، لیکن میں کہیں اور پڑھ رہا ہوں اس کے سائز کا تو نہیں پڑھ سکتا ہوں. اب اینک لگا لیا، پورا کلیئر دکھنا. یہ زوال ہے، یعنی ایک وقت میں اچھا تھا، ابھی کمی آ گئی. تو اللہ کی ذات ایسی ہے، اس کے صفات میں نہ نقص ہے نہ زوال ہے. کامل ہے اس کی ذات، نہ نقص ہے نہ زوال ہے. ذات میں کیسا ہے؟ کامل ہے. ذات میں کیسا ہے؟ خدم ہے. ذات میں کیسا ہے؟ خدم ہے. صفات میں کیسا ہے؟ کامل ہے. افعال، افعال یعنی کام کرنا. کام میں کیسا ہے بھائی؟ الہ کیسا ہونا کام میں؟ مختار ہونا. مختار بولے تو اختیار رکھنے والا. مختار کے معنی اختیار رکھنے والا، یعنی اپنے کام کے کرنے میں غیر کا محتاج نہیں رہنا. میں مختار ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میرا اختیار ہے بولتے نا ہم، میرے اختیار میں ہے، میں کر سکتا ہوں. اللہ مختار کل ہے، اپنے کام کے کرنے میں غیر کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ کن فیکن میں کام کر دیتا، کن فیکن میں کام کر دیتا.
آثار، آثار یعنی ملک، سارے جہانوں کا مالک ہونا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا لہو میراث السماوات و ما فی الارض، بولے اسی کی میراث ہے، اسی کی ملکت. کہاں پہ؟ جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے. لہو ملک السماوات و ما فی الارض، بولے وہی بادشاہ ہے، بادشاہ نے مالک زمینوں کا اور آسمانوں کا. اگر ایسے ہی صفات تمہارے الہ میں ہیں تو پھر تمہارے الہ کو مان لیں گے. میں مختصر بتا رہا ہوں. اگر یہ چیزیں یعنی تمہارا الہ، تمہارا بت قائم بخود ہے، خود سے قائم ہو سکتا کیا؟ کامل ہے کیا صفات میں؟ افعال میں مختار ہے کیا؟ آثار میں مالک ہے کیا؟ مالک بھی تھوڑا مالک نہیں، پورا مالک رہنا، ساری کائنات کا مالک رہنا، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں رہنا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر. آپ بول دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. بھائی اس کے اختیار میں انہیں کریں گا. میری حکومت ہے یہاں سے وہاں تک. میں کیا کر سکتا ہوں کسی کو؟ بھائی تم میرے کے گورنر بن جاؤ، تم وہاں کے گورنر بنو، تم وہاں کے صوبے دار بن جاؤ. میری حکومت ہے تو میں بول سکتا ہوں. میرے کو سمجھ میں نہیں آیا اسے کھینچ لے سکتا ہوں. میرے کو سمجھ میں نہیں آیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کھینچ لے سکتا ہوں واپس. تو اللہ تعالیٰ وہی مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر، وہ تمام چیزوں پہ قادر ہے، قدرت رکھتے ہیں. تو ہم دیکھنا، یہ ہم اللہ کے صفات دیکھنا، یہ اعتبارات دیکھنا، جو قائم ہے وہ کامیاب، مطلب وہ الہ ہے، اس کی ہم عبادت کرنا، اس کو ماننا، اس کو پوجنا. اپنے اپنے الفاظ میں بولیے، ہم اپنے الفاظ میں بول سکتے ہیں نا، اس کی عبادت کرنا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ مولانا روم بول کے گئے. زندگی آمد برائے بندگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا، بندگی کے لیے پیدا فرمایا. زندگی بے بندگی شرمندگی، جو عبادت نہیں کر رہا اس کے لیے شرمندگی ہے نا، کل قیامت میں اس کے لیے دوزخ ہے. وما خلقت الجن والانس کی تشریح کرے آپ ایک شعر میں. ہم نے انسان کو جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. زندگی آمد برائے بندگی، بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا. ہم سمجھنا، کلمے کو جو سمجھا اس پہ عمل کرا انہیں کامیاب، نہیں سمجھا نہ. ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں یہ جو ہمارا آج کا جو بیان ہے، ہمارا جو آج کا درس ہے، یہ تعلیمی درس ہے. یہ تعلیمی درس ہے. یہ الفاظ یاد رکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں. اس کو میں ریپیٹ کرنا. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو دلچسپی رکھتا ہے، جو کوشش کرتا ہے سمجھنے کی، گھر جانا فوراً یہ لکھ کے رکھ لینا، الفاظ بھول جاتے ہیں. بھائی ہماری ملاقات ایک دوسرے سے نہیں ہوتی، ہماری ملاقات ایک دوسرے سے نہیں ہوتی. اب یہاں تو بیٹھ کے سنیں، ارے کیا بولے تھے سر، ذات صفات افعال آثار. کسی کو ذات یاد آتا، کسی کو صفات یاد آتا، کسی کو افعال. لیکن ابھی اگر چلے گئے یعنی ابھی یعنی 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں تھوڑا ذہن تازہ رہتا، اس کے بعد اس کے اوپر دوسری چیز آ کے بیٹھتے جاتے تو یہ اندر چلے جاتا. پھر اگلے منگل تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. اگر ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں، جاننا چاہ رہے ہیں تو ہم لکھ کے رکھنا، یا لکھ نہیں سکتے ریکارڈنگ کر کے رکھ لینا. ہم بعد میں سن سکتے ہم کہ کیا بولے تھے، کیا بات آئی. پھر اس سے ہم دلچسپی پیدا ہوتی. اور جو جس راہ میں جہاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس راہ میں کامیابی دے گا. چور بچپن میں چوری کرتا، چھوٹے ہوتے ہوتے اس پہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہوں، اس پہ کوشش کرا، اس پہ ایکسپرٹ ہو گیا. خطاط شروع کی رائٹنگ دیکھیے اس کی، 1-2 سال کے بعد عارف سر کی رائٹنگ میرے کو اچھی یاد ہے
شروع عارف صاحب محنت کر ایسی زبردست رائٹنگ ہو گئی, شروع کے پیجز دیکھیے الگ ہے, اب کے پیجز دیکھیے الگ ہے. جو پریکٹس کرا اس میں کامیاب ہے, جو محنت کرا جو کوشش میں اس میں. ہم اس میں کوشش کریں گے اس میں کامیاب ہوں گے. جو جس راہ میں کوشش کریں گا, جو جس راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس راہ میں کامیابی دے. اب صحیح ہے غلط ہے اس کا حساب کتاب تو حشر میں ہوں گا. چور چوری کرنے نکلتا یہی دعا کر کے نکلتا, اللہ میاں میرے کو کوئی نہیں دیکھنا, کوئی دعا کر کے نکلتا نا, اللہ میاں میرے کو کوئی نہیں دیکھنا, مولا ایسی زبردست چوری کرا دے میرے کو بول کے تو نکلتا نا. انہیں بھی کوئی نہیں دیکھنا بول کے, ارے کوئی دیکھ لے میں گھٹ گیا تو کیسا. اللہ اس کی بھی حاجت پوری کرے نا, چوریاں نہیں ہو رہی, خوش ہے نا چور بھی, ارے کوئی نہیں دیکھے میرے کو اللہ بچا لیا. پکڑیں گا قیامت میں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن حاجت کوئی پوری کرے اللہ ہی پوری کر رہا. یہ سمجھنا ہے, سمجھے تو صحیح اور غلط کی ہمارے کو فہم آ جاتی, ہم صحیح راستے پہ آ جاتے. ہمارا یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کمپیئر کرے تو رائی دانے برابر بھی نہیں ہے. ہمیشہ کی زندگی پرسکون گزریں گی, گوتکی لگا کے بیٹھیں گے, ہم میوے کھاتے رہیں گے, گوشت کھاتے رہیں گے, دمبے کھاتے رہیں گے, ہنسی مذاق کرتے رہیں گے, بہت سکون سے زندگی گزریں گے ہمیشہ. کب تک؟ ہمیشہ. یہاں تھوڑی محنت کر لینا, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لینا. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے, توفیق دے, حیات دے, تو پھر اپنی بات کو جاری رکھیں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین, جو کچھ بھی کہا گیا ہے, جو کچھ بھی سنا گیا ہے, کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو صحت عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما, تیرے اولیاء کے علم و رحی فیضان سے مالا مال فرما, واسطے کریم کو سن کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین.